السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن کورس لیسن نمبر 10۔ آج ہم پڑھیں گے دو پیش کی تنوین سے ہمارا سبق شروع ہوگا۔ تو یہ الٹا پیش کی مشق جو ہے ہم نے کر لی تھی پچھلے سبق میں۔ جن بھائیوں نے وہ سبق ابھی تک نہیں دیکھا ہے وہ لازماً پچھلے اسباق کو دیکھیں۔ اور اسی طرح ایک چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو جس کا نام رہنمائی فار یو ہے، آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، جو کہ نیچے آپ کو بٹن شو ہو رہا ہوگا۔ اس ویڈیو کے نیچے بھی کارنر پہ سبسکرائب کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پہ آپ کلک کیجئے اور پھر اس کے بعد سبسکرائب کیجئے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی شو ہوگی، اس پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی دیکھ سکیں، اس کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اور اسی طرح ہمارے ہر سبق کو، ہر ویڈیو کو لائک لازماً کیجئے، اس سے انشاءاللہ وہ آپ کے پاس بھی محفوظ ہو جائے گی اور ہمیں بھی حوصلہ ملے گا اور ہم اس سے بہتر ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے۔ آج ہم شروع کرتے ہیں دو پیش کی تنوین۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں دو پیش کی تنوین، اس میں ایک سیدھا پیش پڑا ہوا ہے جس کو ہم پیش کہتے ہیں، اور ایک الٹا پیش پڑا ہوا ہے۔ تو یہ جب دو پیش اس طرح کے الٹا پیش اور سیدھا پیش، پیش یا الٹا پیش دونوں اکٹھے ہو جائیں تو ان کو ہم دو پیش کہیں گے۔ پیارے بچوں، یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، پیش اور الٹا پیش اکٹھے ہوں ان کو ہم کیا کہیں گے؟ دو پیش۔ اور جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا ہے کہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے اس میں پہلی آواز اس حرف کی اپنی آواز ہوتی ہے۔ مثلا تا دو پیش تن، تن میں پہلی آواز تا کی ہے، دوسری نون کی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بقیہ سارے حروف کے اندر اب دال کو پڑھنا ہے تو پہلے دال کی آئے گی پھر نون کی آئے گی، دال دو پیش دن، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، ثا دو پیش ثن، جیم دو پیش جن، حا دو پیش حن، خا دو پیش خن۔ جس طرح کا وہ حرف ہوگا اسی طرح کی آپ نے آواز نکالنی ہے۔ اگر باریک حرف ہے تو آواز بھی باریک ہونا، اگر موٹا ہے تو آواز بھی اس کی موٹی ہونی چاہیے۔ دال دو پیش دن، ذال دو پیش ذن، را دو پیش رن۔ اس میں ایک بات یاد رکھیں، یہ را کے اوپر دو پیشیں پڑی ہیں۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ را کے اوپر پیش ہو، را کے اوپر پیش ہو، جیسے میں ادھر لکھتا ہوں، آپ کو کہا جائے کہ را کے اوپر پیش ہو تو را کو موٹا کرتے ہیں، تو کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ اگر را کے اوپر الٹا پیش ہو تو را کو موٹا کریں گے یا باریک کریں گے؟ جی ہاں، موٹا کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ پیش اور اسی طرح الٹا پیش اور دو پیشیں، یہ مکمل فیملی ہے پیش کی۔ پیش، الٹا پیش، دو پیشیں۔ را کے اوپر پیش آ جائے، الٹا پیش آ جائے، دو پیشیں آ جائیں، را کو موٹا ہی کیا جائے گا، را موٹی ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ صرف پیش کہنے سے آپ کو تینوں یہ جو ہیں ذہن میں آ جانی چاہیے کہ پیش، الٹا پیش، دو پیشیں، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں میں سے کوئی بھی را کے اوپر ہوگی تو را کو موٹا کریں گے۔ اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ زا دو پیش زن، سین دو پیش سن، یا حرف بھی باریک ہے، باریک سیٹی ہے، اور آواز جب اس کا ساؤنڈ بولا جائے گا اس میں بھی باریک آواز ہوگی۔ شین دو پیش شن، صاد دو پیش سن موٹا، ضاد دو پیش ون، طا دو پیش طن، وا دو پیش ون، عین دو پیش عن،
غین دو پیش غن، فا دو پیش فن، قاف دو پیش قن، کاف دو پیش کن۔ اگلے جو کلمات رہ گئے ہیں ان کو آپ نے خود پڑھنا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں پیش اور الٹے پیش اور دو پیش کی مشق۔ اب یہ مشترکہ مشق ہے، یہی سب سے بڑا فائدہ ہے اس قاعدے کا کہ جب پیش ذکر کی جاتی ہے اس کی ساری بات کی جاتی ہے، جب الٹا پیش مکمل سارے حروف الٹے پیش کے ساتھ، پھر اسی طرح جب دو پیشیں آتی ہیں تو ان کے بھی پورے حروف کے ساتھ دو پیشیں ہوتی ہیں، تو اس کے بعد پھر تینوں کو اکٹھا لکھا جاتا ہے تاکہ جو پچھلے اسباق ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں پیش، الٹا پیش اور دو پیش کے، وہ بچے کو بھولے تو نہیں ہیں، اس کے ذہن میں محفوظ ہیں۔ یہاں سے پھر بچے کو خوب مشق ہوتی ہے، ہر حرف کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اس کی آواز کے بارے میں، اور جو اس کے اوپر حرکت پڑی ہوتی ہے اس کی پہچان بھی ہوتی ہے، اس کی آواز بھی اس کے ذہن میں بیٹھتی ہے، محفوظ ہوتی ہے۔ تو اس مشق کے اندر جو ہے یہ پیش کا استعمال ہے، پھر اس طرح الٹا پیش کا یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس طرح یہ دو پیشوں کا، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں حمزہ پیش او، حمزہ الٹا پیش او۔ اب اس میں فرق آپ نے بتانا ہے، کیا فرق ہے جی ٹھیک ہے، یہ فرق ہے ماشاءاللہ کہ پیش والے حرف کو لمبا نہیں کرنا، پیش والے حرف کی آواز ساؤنڈ جو ہے وہ لمبا نہیں ہوگا، جبکہ الٹا پیش جس حرف کے اوپر ہوگا اس کا ساؤنڈ اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، ایک الف کی مقدار کے برابر، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا میں اگر آپ کو لمبا کر کے بتاتا ہوں، یہ صرف آپ کو ان دونوں میں واضح فرق کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے، لیکن جب آپ نے اس کو پریکٹیکل قرآن مجید میں پڑھنا ہے تو اس وقت آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ زیادہ لمبی نہ ہونے پائے، اس کی صرف ایک الف کی مقدار ہو۔ اچھا جی، حمزہ پیش او، حمزہ الٹا پیش او، او، ٹھیک ہے۔ حمزہ دو پیش ان، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو یہ دو پیشیں آ گئی ہیں، تو پہلے حمزہ کی آواز، پہلی آواز حمزہ کی، دوسری نون کی، ان، ٹھیک ہے۔ تا پیش تو، تا الٹا پیش تو، تا دو پیش تن، جیم پیش جو، جیم الٹا پیش جو، جیم دو پیش جن، خا پیش خو، خا الٹا پیش خو، خا دو پیش خن، ذال پیش ذو، ذال الٹا پیش ذو، ذال دو پیش ذن، زا پیش زو، زا الٹا پیش زو، زا دو پیش زن، شین پیش شو، شین الٹا پیش شو، شین دو پیش شن، واد پیش وو، واد الٹا پیش وو، واد دو پیش ون، وا پیش وو، وا الٹا پیش وو، وا دو پیش ون، غین پیش غو، غین الٹا پیش غو، غین دو پیش غن، ٹھیک ہے۔ قاف پیش قو، قاف الٹا پیش قو، قاف دو پیش قن، لام پیش لو، لام الٹا پیش لو، لام دو پیش لن، نون پیش نو، نون الٹا پیش نو، نون دو پیش نن، واو پیش وو، واو الٹا پیش وو، واو دو پیش ون، یا پیش یو، یا الٹا پیش یو، یا دو پیش یون، با پیش بو، با الٹا پیش بو، با دو پیش بن۔ تو یہ جو باقیہ کچھ کلمات رہ گئے ہیں یہ آپ نے خود ان کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کے ذہن نے کیا قبول کیا ہے اس سبق کو،
کیا آپ کو پہچان ہوئی ہے ساؤنڈ کی، حروف کی؟ اس سے اندازہ ہو جائے گا جب آپ خود اس کو پڑھیں گے۔ اساتذہ اپنی نگرانی میں جو ہے وہ شاگردوں سے سنیں، اور والدین بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کو بٹھا کر ان سے سنیں، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ یہاں تک جو ہے بچوں آپ نے خود پڑھنا ہے، 2-3 لائنیں پیچھے ہیں، اور یہ میں ایک لائن پڑھ دیتا ہوں آخری۔ حمزہ پیش او، دیکھیں او آواز رک گئی ہے، آواز آگے نہیں بڑھی ہے، لمبی نہیں ہوئی، دراز نہیں ہوئی، کھینچا نہیں گیا اس کو۔ حمزہ الٹا پیش او، یہ تھوڑی سی لمبی ہوئی ہے۔ حمزہ پیش او، یہ فرق ذہن میں رکھنا ہے، اس کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے، یہاں سے غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میری گزارش ہے ان اساتذہ کے لیے جو جلد از جلد بچوں سے سنتے چلے جاتے ہیں لیکن وہ تلفظ کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ آج آپ ان کے تلفظ بہتر کر لیں گے تو کل انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بھی آپ کی عزت کا باعث بنیں گے، اور اس طرح جس استاد کے پاس جائیں گے اس کے لیے بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اچھا جی، حمزہ الٹا پیش او، حمزہ دو پیش ان، یا پیش یو، یا الٹا پیش یو، یا دو پیش یون۔ اچھا جی، اگلی مشق ہے، اسی کا حصہ ہے، حرکات اور تنوین کی مشق۔ اچھا، اس میں جو چیزیں ہم نے یاد رکھنی ہیں وہ یہ ہیں، پہلی بات تو یہ ہے، یہ آپ کے سامنے زبر ہے، با کے اوپر ہے اس لیے زبر ہے، یہ با کے نیچے ہے اس لیے اس کو زیر کہیں گے، اور یہ با کے اوپر ہے یہ بھی شکل چینج ہے، اس کو ہم پیش کہیں گے۔ ان دونوں کی شکل ایک جیسی ہے لیکن فرق کیا ہے کہ حرف کے اوپر ہو تو زبر، حرف کے نیچے ہو تو زیر، اور اس کی شکل الگ ہے، اور یہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ اب ان کو ہم کہنا ہونا، ہم ان کو کہتے ہیں حرکت، اس کو بھی حرکت کہتے ہیں، حرکت کہتے ہیں، حرکت کہتے ہیں ویسے عام طور پہ۔ ویسے یہ فتحہ ہے، کسرہ ہے اور ضمہ ہے عربی میں، اور ہم اپنی زبان میں اس کو زبر کہتے ہیں، زیر کہتے ہیں، پیش کہتے ہیں۔ تو حرکت، کیونکہ اس کی وجہ سے حرف کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے، اس کی آواز ہلتی ہے، اوپر کی طرف جاتی ہے، نیچے آتی ہے، جیسے حرکت ہو ویسے اس کی آواز جو ہے وہ چینج ہوتی ہے، اس لیے ان کو حرکت کہتے ہیں۔ تو حرکت کی جمع جو ہے وہ یہ ہے حرکات، ٹھیک ہے، زبر زیر پیش کو جو ہے وہ حرکت اور اس کی جمع حرکات۔ تو یہ جو مشق ہے، جو سبق ہم پڑھیں گے، یہ حرکات کے حوالے سے ہے۔ اور تنوین آپ کو پتہ ہے، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ اب دیکھیں اس میں زبر 2 زبر، زیر 2 زیر، پیش 2 پیش کی اکٹھی مشق آ رہی ہے، تاکہ بچے پچھلے اسباق ان کے ذہن میں آتے رہیں، پچھلا سبق ان کو تازہ رہے، ان کے ذہن میں محفوظ رہے، تاکہ بنیاد مضبوط سے مضبوط ہوتی جائے۔ با زبر با، با 2 زبر بن، با زیر بی، با 2 زیر بن، با پیش بو، با 2 پیش بن، سا زبر سا، سا 2 زبر سن، سا زیر سی، سا 2 زیر سن، سا پیش سو، سا 2 پیش سن، حا زبر حا، ان میں کوئی بھی حرف لمبا نہیں ہو رہا، حا 2 زبر حن۔ کچھ جو ہے وہ اس کو الف بھی ساتھ پڑھاتے ہیں، زبر 2 زبروں کے ساتھ، تو الف یہاں نہیں پڑھانا، صرف حا 2 زبر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ الف جو ہے وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا، ویسے نہیں پڑھا جائے گا۔ حا 2 زبر حن، حا زیر حی، حا 2 زیر حن، حا پیش حو، حا 2 پیش حن، دال زبر دا، دال 2 زبر دن، دال زیر دی، دال 2 زیر دن، دال پیش دو۔ اب دیکھو دو پیش کی آواز، دن 2 پیشوں کی آواز، دی زیر کی آواز، دن دی دن، یہ آوازوں میں آپ نے فرق کرنا ہے، آوازوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کریں، آواز اپنے ذہن کے اندر اس کو بٹھائیں آوازوں کو۔ دی دن، دا زبر کی، دن 2 زبر کی، دا دن، دی دن، دو دن، ٹھیک ہے۔ را زبر را، اب یہ بھی را موٹی ہے، زبر ہے، 2 زبروں والی را بھی موٹی ہوتی ہے،
پیش کی را اور یہ دو پیشوں والی را، اس طرح الٹا پیش اور اس طرح کھڑا زبر، اگر آج پھر بھی لمبی ہوگی موٹی ہوگی. ٹھیک ہے جی. را زیر ری، را دو زیر رین، زیر ہو تو را باریک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب زیر اکیلی نہیں، کھڑی زیر ہو پھر بھی را باریک ہوگی، دو زیریں ہوں گی پھر بھی را باریک ہوگی. ٹھیک ہے. یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں. را زیر ری، را دو زیر رین، را پیش رو، را دو پیش رون، سین زبر س، سین دو زبر سن، سین زیر سی، سین دو زیر سین، سین پیش سو، سین دو پیش سن. تو اس طرح کر کے آپ نے اس کا بقیہ حصہ جو ہے وہ آپ نے خود اس کو پڑھنا ہے. تو یہاں تک آپ نے اس کو خود پڑھنا ہے. آگے یہاں تک ایک لائن میں آپ کو آگے پڑھا دیتا ہوں. واو زبر وا، واو دو زبر ون، واو زیر وی، واو دو زیر وین، واو پیش وو، واو دو پیش ون، ہا زبر ہا، ہا دو زبر ہن، ہا زیر ہی، ہا دو زیر ہن، حمزہ زبر ا، حمزہ دو زبر ان. ٹھیک ہے. تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے. انشاءاللہ اگلا سبق ہم نیکسٹ ویڈیو میں لائیں گے، حاضر ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اس سے پہلے ایک چھوٹی سی مزید گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو بھی احباب شوق رکھنے والے ہیں، قرآن مجید کو سیکھنا چاہتے ہیں، بہت سی دنیا ایسی ہے جو سیکھنا چاہتی ہے، گھر بیٹھے سیکھنا چاہتی ہے، اپنے موبائلز پہ سیکھنا چاہتی ہے. تو ان کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے اور بہت آسان انداز میں سکھایا جا رہا ہے. اپنے احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیوز کو شیئر کیجئے. یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور انشاءاللہ دنیا و آخرت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بہتر فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.